امی میرا یقین کریں، میں سچ بول رہی ہوں، نہیں جانتی میں کہ وہ شخص کون تھا۔ پلیز امی، خدا کا واسطہ ہے، یہ ظلم نہ کریں۔ پیٹھ کے بل زمین پر گری وہ ہتھیلیوں کے سہارے پیچھے کو کھسکتی، چیخ چیخ کر اپنی صفائی پیش کر رہی تھی۔ بکواس کرتی ہے کرم جلی، پہلے اپنے باپ کو کھا گئی، اب عاشقی مشوقی کا سلسلہ شروع کرنا چاہتی ہے، تاکہ یہ جو عزت سے اس محلے میں جی رہے ہیں یہاں سے دھکے مار کر نکال دیے جائیں۔ تیرے آج میں سارے کس بل نکالوں گی تاکہ تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچے بھی نہ۔ نازی خاتون نے بیلٹ اٹھا کر اس کی ران پر ماری تو مہرو درد سے چیخ اٹھی تھی۔ بے حیا، بے غیرت، باپ کی قبر کی مٹی ابھی تک سوکھی نہیں، اس کا کفن ابھی تک میلا نہیں ہوا اور بیٹی کے موبائل پر عاشقوں نے پہلے پرسے دینا شروع کر دیے ہیں۔ نہ مجھے بتا، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ نازی خاتون اس کو بری طرح پیٹنے کے ساتھ ساتھ مسلسل لعنت ملامت بھی کر رہی تھی۔ امی، میں نہیں جانتی اس کو، وہ صرف ایک رانگ نمبر تھا، میرا یقین کریں۔ گٹھڑی نما حالت میں پڑے ہوئے وہ سسکیاں بھرتی بول رہی تھی، مگر نازی خاتون کی بے رحم طبیعت کو ذرا فرق نہ پڑا، وہ اسی طرح اس کو پیٹتی رہی۔ دروازہ زور سے بجنے پر بھی اس کو کوئی فرق نہ پڑا، اسی بے رحمی سے مہرو کے نیل زدہ وجود کو مزید زخمی کر رہی تھی۔ بیلٹ چھوڑ کر اس نے اب مہرو کو ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا۔ دروازے کے پار کھڑے شخص نے ایک بار پھر سے دروازہ پیٹا، اس بار انداز جارحانہ تھا۔ امی پلیز مت ماریں، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ لہو لہان ہوتے لبوں کے ساتھ اس نے رحم کی بھیک مانگی۔ اس کی حالت اب غیر ہو رہی تھی، دماغ تاریکی میں ڈوب رہا تھا۔ تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ اسے لگا کہ اب سانسوں کا ناتا اس سے ٹوٹنے والا ہے۔ دوسری طرف دروازہ بجانے والے نے بنا رکے اپنے ہاتھوں سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ انداز اتنا غسیلا تھا کہ مجبوراً نازی خاتون کو اپنے ہاتھ روکنے پڑے۔ ایک قہر آلود نگاہ سے سکتی ہوئی مہرو پر ڈال کر وہ بکتے جھکتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ کیا آفت آ گئی ہے میاں جو بنا سانس لیے دروازہ پیٹتے چلے جا رہے ہو؟ جو ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لمبے قد کاٹ والا خوبرو نوجوان، جس کے تاثرات خطرناک حد تک تنے ہوئے تھے، کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے پیچھے کھڑی پراڈو اور گارڈز کی لمبی لائن دیکھ کر نازی خاتون کی آنکھیں ضرورت سے زیادہ کھلی تھیں۔ مہرالنساء کا گھر یہی ہے؟ دروازے پر ہاتھ رکھے وہ خاصی بے چینی سے پوچھنے لگا۔ نازی خاتون نے مشکوک نظروں سے اس کا انداز دیکھا۔ تم کون ہو میاں، اور کیسے جانتے ہو مہرو کو؟ وہ لہجے میں تیزی لائے پوچھنے لگی۔ دوست ہے وہ میری، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، اٹس ارجنٹ، وہ ہموار لہجے میں بولا۔ نازی خاتون کی آنکھوں میں شیطانیت اتری۔ دوست یا کوئی عاشق؟ ان کے انداز اور الفاظ دونوں کی بدولت محراب کے ماتھے پر گہرے بل پڑے تھے۔ آپ بڑی ہیں اسی لیے عزت سے بات کر رہا ہوں، اور آپ بھی بڑے پن کا مظاہرہ کریں کائنڈلی، وہ سختی سے چبا چبا کر بولا، اتنا کہ ماتھے کی نسیں صاف عیاں ہو رہی تھی۔ ہمارے ہاں لڑکا لڑکی کی دوستی کو مانا نہیں جاتا میاں، تمہاری معشوقہ پہلے ہی اپنے عاشق کے ساتھ تازہ پکڑی گئی ہے، اور اب تم آ گئے ہو، کیا آج ہی اس کو قتل کروانے کا ارادہ رکھتے ہو میرے ہاتھوں سے؟ وہ بد لحاظی کے ساتھ محراب سے مخاطب ہوئی تھی۔ بات کرنے کا ڈھنگ شاید آپ کو بالکل نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں یہاں مہرو سے ملنے آیا ہوں، اور جب تک میں اس سے مل نہیں لیتا یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے سختی پر مجبور نہ کریں، وہ ضبط بازور بولا۔ ہاں کیوں نہیں، آؤ اور دیکھو اپنی محبوبہ کی حالت، جو یہ ہر روز اتنا ایک گل کھلاتی ہے، اس کے بعد میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ نازی خاتون نے تنزن بولتے ہوئے سائڈ پر ہو کر اسے راستہ دیا تو وہ دیوانہ وار اندر داخل ہوا۔ اس کے گارڈز کو ایک غصیلی نگاہ سے دیکھ کر نازی خاتون نے دروازہ زور سے پٹخ کر بند کیا۔ محراب تقریباً دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے وہ سسکیاں بھرتی زمین سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو، وہ بھاگ کر آیا اور گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک تو مردانہ آواز اور ساتھ ہی اس شخص کا قریب آنا مہرو کو مزید بد حواس کر گیا تھا۔ وہ جو اٹھنے کی جدوجہد کر رہی تھی، خوف و ہراس سے بھری آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہتھیلیوں کے بل پیچھے کو کھسکی، اور اسی چکر میں ایک بار پھر کمر کے بل زمین پر گری تھی۔ لبوں سے بے ساختہ سسکاریاں نکلی تھی۔ مہرو، یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟
کس نے کیا یہ سب؟ اپنے ہاتھوں سے اس کا سر اونچا کرتے ہوئے وہ نم آنکھوں کے ساتھ بے تابی سے اس کو پکار رہا تھا، اس سے سوال کر رہا تھا۔ نازی خاتون نے خاصی دلچسپی اور تحیر سے یہ سارا منظر دیکھا۔ کون تھا وہ امیر زادہ جو بنا کسی تعارف اور تعلق کے یوں مہرو کے لیے فکر مند تھا؟ مہرو وحشت زدہ ہو کر اس سے دور ہوئی اور پھر سوتیلی ماں کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ اب یہ کون ہے مہرو؟ نازی خاتون لہجے میں شیریں گھولے پوچھنے لگی، مگر اس میں گھلی کرختگی اور کڑواہٹ کا اندازہ وہاں صرف مہرو کو ہوا تھا۔ امی، میں نہیں جانتی انہیں، وہ خوفزدہ نظروں سے محراب کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جو نہایت تکلیف سے اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ جارحانہ انداز سے اٹھا اور نازی خاتون کے مقابل جا کھڑا ہوا۔ انداز ایسا تھا کہ نازی خاتون بھی ڈر کر 2 قدم پیچھے کو ہوئی تھی۔ یہ سب آپ نے کیا ہے اس کے ساتھ؟ اس نے نازی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے برہم لہجے میں سوال کیا۔ وہ لمحے بھر کو گڑبڑا گئیں۔ بتاؤ، وہ غصے سے دھاڑا۔ جہاں نازی خاتون 2 قدم مزید پیچھے کو اچھلی، وہیں مہرو دل پکڑ کر رہ گئی۔ ہاں مارا ہے، یہ اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت نیلام کر رہی ہے اور میں چپ چاپ بیٹھی رہوں؟ وہ جی کڑا کر کے اس کے مقابل آئی تو محراب مٹھیاں بھینچ کر ضبط کر گیا۔ آپ کو اس کے باپ کی عزت کی اتنی پرواہ ہے تو اس کو میرے نکاح میں دے دیں۔ وہ بنا لگے لپٹی بولا۔ کیا؟ نازی خاتون کی حیرانی قابل دید تھی۔ وہیں مہرو پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھ گئی۔ وہ شخص کون تھا جو یوں آندھی طوفان بنا آیا، اس کے لیے لڑا، فکر مند ہوا اور اب اسے اپنی عزت بنانا چاہ رہا تھا؟ کون تھا آخر وہ شخص؟ فارسی میں نہیں بولا میں نے، وہ تلخ بولا۔ او میاں، ہو کون تم؟ چلو نکلو یہاں سے، اس سے شادی کی تو ہر دن ایک نئے عاشق کے ساتھ پکڑی جائے گی۔ وہ بے رحمی سے مہرو کی ذات اور کردار کے پر خدشے اڑاتے ہوئے بولی۔ محراب اس طرح ان کو سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا، جبکہ مہرو اتنی ذلت اور رسوائی پر مزید سر جھکا گئی تھی۔ 50 لاکھ لو اور لڑکی کو میرے نکاح میں دے دو، اس نے اسپاٹ لہجے میں آفر دی۔ نازی خاتون کے ساتھ ساتھ مہرو کو بھی 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔ دونوں منہ کھولے مارے بے یقینی کے محراب کو دیکھنے لگی۔ امی نہیں، مہرو ماں کے چہرے پر آتی شیطانی مسکان دیکھ کر گڑبڑائی۔ چیک دو گے یا کیش؟ نازی خاتون نے مشکل سے ٹپکتی رال سنبھالی۔ جو تمہیں چاہیے، وہ اس سے سنجیدگی سے بولا۔ امی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کریں، مہرو سے سکنے لگی۔ لڑکی کو مرہم پٹی کرو، میں قاضی اور گواہ کو لے کر آتا ہوں۔ وہ کاٹ دار نظروں سے نازی کے چہرے پر چمکتی لالچی مسکان کو دیکھتا اسپاٹ لہجے میں بولا اور پھر چہرہ موڑ کر ایک ترہم بھری نگاہ روتی ہوئی مہرو پر ڈالی، جو اسے کوئی درندہ سمجھ کر خوف اور بے بسی سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جب آؤ گے تو لڑکی تمہیں تیار ملے گی۔ نازی خاتون کی باتیں ضرورت سے زیادہ کھلی ہوئی تھی، عزت اور پیار سے، سمجھی؟ وہ جاتے جاتے سختی سے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا۔ نازی خاتون نے فوراً سے گھبرا کر سر ہلا دیا، جبکہ مہرو مارے بے یقینی کے وہیں سن ہو کر بیٹھی رہی۔ کیا اب وہ بکاؤ مال کہلائی جانے والی تھی؟ اس کی ماں نے پیسوں کے بدلے اس کا سودا کر دیا تھا۔ ایک عزت دار باپ کی عزت دار بیٹی کے لیے یہ کتنی ذلت اور رسوائی کی بات ہوتی ہے۔ مہرو کو اچھے سے اس کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ساکت نظروں سے وہ زمین کو گھورتی رہی۔ اس کو پوری طرح سے تیار کر کے نازی خاتون نے تنقیدی نظر سے اس کا جائزہ لیا اور پھر بھاری کامدار دوپٹہ اس کے سر پر ڈال کر گھونگھٹ نکال دیا۔ یہ جوڑا مہرو کی ماں کا ہی تھا، اور مہرو جس کا وجود پہلے ہی زخمی تھا، اس قدر بھاری لباس پہننے کے بعد مزید تکلیف کا شکار ہوا، اور اوپر سے ملنے والی رسوائی اس کے وجود کو مزید بھسم کیے جا رہی تھی۔ محراب قاضی اور گواہوں سمیت آ چکا تھا۔ نکاح شروع ہوا تو مہرو کو اپنا دماغ خنودگی میں جاتا محسوس ہوا۔ وہ رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، اور سب کو بتانا چاہتی تھی کہ اس کا محراب نامی اس شخص سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ایک آزاد انسان تھی، کوئی بکاؤ مال نہیں۔ مگر اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ ایجاب و قبول کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔
مہرو نے بھی کوشش کی تھی، مگر اس سے پہلے وہ ہوش و حواس کھو کر زمیں بوس ہو گئی تھی۔ بریک کی بیل ہوتے ہی سارے بچے خوشی سے شور مچاتے کلاس روم سے نکلے تھے۔ کچھ نے کینٹین کا رخ کیا تو کچھ وہیں اپنے ٹفن کھول کر لنچ کرنے بیٹھ گئے تھے۔ یہ کلاس 2 کا منظر تھا۔ مہرالنساء اور مہرو نے بھی ایکسائٹڈ ہو کر اپنا ٹفن کھولا، جہاں اماں کے ہاتھ کا بنا مزیدار انڈا پراٹھا اس کا منتظر تھا۔ اور حیرانی کی بات یہ کہ ٹھنڈا ہوا لنچ مہرو کو زیادہ مزہ دیتا تھا۔ ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھے بچے کو دیکھ کر اس نے چپ چاپ لنچ کھانا شروع کر دیا۔ وہ بچہ آج ہی ان کی کلاس میں داخل ہوا تھا اور وہ اتنا موڈی اور بد مزاج تھا کہ مہرو نے اس سے پنگا نہ ہی لینے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ کلاس میں داخل ہوا تھا تو اس نے پہلے 2 گھنٹے چیخ چیخ کر اپنا گلا پھاڑنے کے ساتھ باقی سب کے کانوں کے پردے بھی متاثر کیے تھے، اور اس کے بعد چپ چاپ ہوا تو پھر ایسی خاموشی اختیار کی جیسے نہ منہ میں زبان ہو اور نہ جسم میں جان۔ اور اسی ڈر کی وجہ سے مہرو چپ رہی کہ کہیں وہ پھٹا ڈھول دوبارہ سے شروع نہ ہو جاتا، ورنہ اماں ہمیشہ اسے لنچ باکس میں 2 لوگوں کا کھانا ڈال کر دیتی، تاکہ اگر کوئی بچہ بھوکا ہو یا وہ لنچ لا نہ سکتا ہو تو مہرو اسے اپنے ساتھ کھلا لے۔ مہرو کی ایک سہیلی تھی جو کہ غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے ننھی مہرو ہمیشہ لنچ اس کے ساتھ کیا کرتی تھی۔ آج وہ چھٹی پر تھی تو وہ ایک نظر کلاس میں دوڑاتی چپ چاپ کھانا کھانے لگی، کیونکہ کوئی بھی ایسا بچہ نہیں تھا جو مہرو کے ساتھ لنچ کرنے میں انٹرسٹڈ ہو۔ ابھی اس نے دوسرا لقمہ منہ میں ڈالا ہی تھا کہ کلاس میں ایک لڑکی داخل ہوئی۔ اس کی عمر لگ بھگ 14-15 سال کی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا ٹفن تھا جس کو لیے وہ سیدھا اسی نک چڑھے بچے کے سامنے آئی۔ علی بھیا لنچ کر لو۔ یہ بولتے ہوئے اس نے جو ہی باکس کھولا، زنگر برگر اور فرائز کی خوشبو پوری کلاس میں پھیلی تھی۔ مہرو ننھے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بناتی ان دونوں بہن بھائی کی گفتگو سنی گئی۔ نہیں کھانا، اس نک چڑھے بچے نے غصے سے لنچ باکس پیچھے دھکیلا تو مہرو نے افسوس سے اور تھوڑے سے غصے سے اس ناشکرے لڑکے کو دیکھا تھا۔ مجھے نہیں کھانا یہ سب، مجھے مما کے پاس جانا ہے، ان کے ہاتھ کا لنچ چاہیے مجھے۔ وہ روتے ہوئے ضد کرنے لگا۔ مہرو نے دیکھا اس لڑکی کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب ہو گئی تھی۔ علی میں تمہیں کیسے سمجھاؤں میرے لال، مما بھی واپس نہیں آ سکتی، وہ حج پر گئی ہے نا، جب واپس آئیں گی تو پکا تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں گی۔ وہ لڑکی اس کو بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہرو نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں بنے لقمے کو دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے مما چاہیے، وہ پورا منہ کھول کر چیخا، مگر اگلا ہی لمحہ دونوں بہن بھائیوں کے لیے نہایت غیر متوقع تھا، کیونکہ مہرو وہی لقمہ علی کے منہ میں ٹھونس چکی تھی۔ وہ دونوں بہن بھائی حیرت سے اس کو دیکھنے لگے۔ یہ میری مما نے بنایا ہے، تم بھی کھا لو میرے ساتھ، مما تو سب کی سیم ہی ہوتی ہے نا، وہ معصومیت سے بولی، جہاں اس لڑکی کے چہرے پر آسودہ سی مسکان ابھری۔ وہیں علی چپ چاپ لقمہ چبائے مہرو کو جانچتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ تھینک یو گڑیا، اس لڑکی نے پیار سے مہرو کا گال چوما تو وہ فوراً سے شرما گئی تھی۔ پھر علی کو دیکھا جو مہرو کے لنچ باکس کو اپنا سمجھ کر نہایت مزے سے بڑے بڑے لقمے لے رہا تھا۔ میری مما ہمیشہ 2 لوگوں کا لنچ بناتی ہیں، میں علی کو بھی اپنے ساتھ کھلا لیا کروں گی، آپ بھی، وہ دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو نوشین نامی لڑکی نے مسکرا کر سر ہلایا اور پھر اپنی پاکٹ سے چاکلیٹس نکال کر مہرو کو دی تھی، جسے اس نے شرماتے ہوئے فوراً لے لیا تھا۔ بات چاکلیٹ کی ہو تو وہ بھی مفت، تو تکلفاً انکار کرنا بھی مہرو کو مناسب نہیں لگتا تھا۔ کیا پتہ اگلا بندہ ہاتھ موڑ لے اور وہ مفت کی چاکلیٹ سے محروم کر دی جائے۔ نوشین تو چلی گئی، مہرو علی کی طرف متوجہ ہوئی جو چبا کم رہا تھا اور نگل زیادہ رہا تھا۔ ایک پراٹھا میرا ہے، اسے اپنے پراٹھے کی طرف ہاتھ بڑھاتا دیکھ مہرو نے تڑپ کر ٹوکا۔ جواباً وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا آرام سے اس کا پراٹھا کھانے لگا۔ مہرو چند لمحے ناراضگی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر چاکلیٹ کھول کر کھانا شروع کر دی۔ کیا تمہاری مما سچ میں حج پر گئی ہیں؟ اس نے رازداری سے پوچھا۔ جواباً چند لمحے ایٹیٹیوڈ دکھانے کے بعد علی نے سر ہلا دیا۔ تم نے آخری بار انہیں کہاں دیکھا تھا؟ وہ تو تھی 7 سال کی، مگر اپنی عمر سے خاصی تیز بچی تھی، تبھی پٹر پٹر اس سے سوال کیے جا رہی تھی۔ گھر پر۔ علی مہرو کی واٹر بوتل اٹھا کر پانی پینے لگا۔ مہرو نے خاص سے تحیر سے اس کا بے تکلفانہ سا انداز دیکھا۔ گھر پر؟ مہرو نے اس کا جواب دہرایا۔ علی خاموش رہا۔
کیا انہوں نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا؟ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھے پرسوچ انداز میں پوچھنے لگا۔ علی نے چونک کر دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا تم وہاں تھی؟ وہ مشکوک نظروں سے مہرو کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ نہیں بدھو۔ مہرو نے بڑی اماؤں کی طرح سر پر ہاتھ مارا تو علی کو لفظ بدھو پر غصہ چڑھا۔ اچھا یہ بتاؤ، کیا ان کی آنکھیں بند تھیں؟ وہ تم سے بات نہیں کر رہی تھی؟ وہ اسے مزید سوال کر رہی تھی۔ ہاں۔ وہ پل بھر میں اداس ہوا اور لنچ باکس کو بددلی سے پیچھے کھسکا دیا۔ مہرو نے چونک کر اسے دیکھا۔ علی، تمہاری مما مر گئی ہیں، وہ سرگوشانہ انداز میں بولی۔ علی کے جسم میں پھریری دوڑ گئی، جسم کا سارا خون سمٹ کر چہرے پر آ گیا۔ سانس روکے وہ مہرو کو سنے گیا جو اس کی حالت سے بے خبر بولتی چلی جا رہی تھی۔ پتہ ہے، میری دادو کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا۔ پھر میرے بابا انہیں چارپائی پر ڈال کر لے گئے تھے اور اس کے بعد میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا۔ میری مما کہتی ہیں کہ جو انسان مر جاتا ہے اسے دوبارہ نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری مما بھی مر گئی ہیں۔ وہ اپنی بات پوری کر کے علی کی جانب متوجہ ہوئے تو وہ حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا، کیونکہ وہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے پورا بھرا ہوا بیٹھا تھا۔ اور اس کے بعد جو اس نے رونا شروع کیا، خدا کی پناہ، مہرو خود کو ہی کوستی رہ گئی، یہاں تک کہ اسے آفر کر ڈالی کہ اگر علی چاہے تو وہ اس کو اپنی مما دے سکتی ہے، مگر علی چپ نہیں ہوا۔ مہرو نے پیار سے، غصے سے اور منت کر کے ہر طرح سے کوشش کر لی، مگر وہ اتنا رویا کہ مہرو کا بھی دل چاہا کہ وہ زور زور سے رونا شروع کر دے، اور پھر یہ سلسلہ چھٹی کے وقت تک جاری رہا۔ وہ دن مہرو کی زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ علی تو بہت بہادر بچہ ہے، یہ مہرو بالکل بیوقوف ہے، آپ نے دوبارہ اس کی بات نہیں سننی۔ سلیقہ بیگم نے پیار سے علی کا من موہنا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے کہا۔ مہرو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی رہی۔ کل گھر جاتے ہی اس نے ساری بات اپنی مما کو بتائی تھی، کیونکہ اس کے پیٹ میں ویسے کچھ نہیں ٹھہرتا تھا اور اوپر سے وہ علی کو رلانے پر گلٹ کا شکار بھی تھی۔ مما نے اسے پہلے تو ڈانٹا، پھر پیار سے سمجھایا کہ جو انسان دکھی ہو اس کو مزید دکھی نہیں کرتے بلکہ اس کا دکھ بانٹ لیتے ہیں۔ وہ تو فوراً بات کو سمجھ گئی تھی۔ پھر سلیقہ بیگم خود اس کے ساتھ اسکول کے اندر گئیں اور پرنسپل کی پرمیشن کے ساتھ علی سے ملاقات کی۔ اب میں صرف مہرو کی مما نہیں ہوں، آپ کی مما بھی ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ پیار سے علی کے بال سہلاتے ہوئے بولے تو وہ فوراً سے سر ہلا گیا۔ وہ ماں کی محبت اور لمس کا بہت بھوکا تھا، یہاں تک کہ نوشین جو اس کی بڑی بہن تھی اس سے بھی نہیں سنبھلتا تھا۔ یہ دیکھو میں آپ کے لیے لنچ لائی ہوں، اور اب سے مہرو روز آپ کے لیے الگ سے لنچ لایا کرے گی، آپ کھاؤ گے نا؟ وہ ملامیت سے گندھے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ علی نے فوراً مسکرا کر لنچ باکس ان کے ہاتھ سے لے لیا تو مہرو نے سکھ کا سانس لیا، ورنہ اسے ڈر تھا کہ مما اس سے ناراض رہتی۔ اور پھر اس طرح دن گزرتے چلے گئے۔ مہرو اور علی میں بے مثال دوستی قائم ہو گئی۔ علی دیوانگی کی حد تک سلیقہ بیگم سے محبت کرنے لگا تھا، اسے ان کو ہی اپنی ماں تسلیم کر لیا تھا۔ وہ اکثر اسکول سے اس سے ملنے آیا کرتی تھی اور جب علی کا دل چاہتا وہ ان کے گھر پہنچ جاتا۔ اس طرح کرتے کرتے 3 سال گزر گئے۔ جب وہ دونوں 5ویں گریڈ میں پہنچے تو دونوں کو الگ کر دیا گیا، کیونکہ یہ اسکول کا نظام تھا کہ 5ویں گریڈ میں گرلز اور بوائز کے سیکشنز الگ کر دیے جاتے تھے۔ اس دن وہ دونوں بہت اداس ہوئے تھے، ان کے بیچ اتنی گہری دوستی اور اپنائیت پیدا ہو گئی تھی کہ الگ ہو جانے کے خیال سے ہی وہ دونوں نہ جانے کتنے دن چھپ چھپ کر روتے رہے تھے۔ پھر ایک دن علی کے والد اپنی فیملی سمیت لندن شفٹ ہو گئے۔ انہوں نے جانے سے قبل بچوں کو یہ بتایا تھا کہ وہ گھومنے جا رہے ہیں، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنا سارا بزنس سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بچے کبھی پاکستان چھوڑنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ اس سب میں علی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، مگر اس نے خود سے عہد کیا کہ جیسے ہی کسی قابل بنے گا تو سب سے پہلے پاکستان لوٹے گا۔ ادھر مہرو بھی علی کے اچانک چلے جانے سے کچھ دن سنبھل نہیں پائی۔ سلیقہ بیگم امید سے تھیں اور پھر وقت نے بازی پلٹی۔ ڈیلیوری کے دوران ہی ان کا بچے سمیت انتقال ہو گیا۔ مہرو کی تو پوری دنیا ہی الٹ کر رہ گئی۔ اس کا شوخا پن، سمجھداری، سب کچھ ہی دکھوں کی نظر ہو گیا۔ پھر رشتہ داروں کے مشورے پر اس کے بابا 2 سال بعد دوسری شادی کر کے نازی خاتون کو گھر لے آئے۔ وہ عورت نہیں تھی، ناگن تھی، جس نے پہلے دن سے آ کر مہرو کے ایسے پر کاٹے کہ وہ بن ماں کی بچی پھڑ پھڑا بھی نہ سکی۔
بلکہ مزید خوف سے اپنی ذات کے خول میں سمٹتی چلی گئی۔ سالوں کے سال بیت گئے، مہرو نے جوانی میں قدم رکھا۔ ادھر علی بھی پڑھ لکھ کر باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا، جو کہ اب بہت بیمار رہنے لگے تھے۔ مہرو کے باپ نے اس کو اچھا پڑھایا لکھایا، زندگی کی ہر آسائش فراہم کی، مگر وہ اپنی بیوی کے مہرو کے ساتھ برے رویے سے انجان تھے، اور نہ ہی زندگی بھر مہرو کے اندر یہ سب بتانے کی جرت پیدا ہو سکی۔ اس کا آخری سیمسٹر چل رہا تھا، وہ کمپیوٹر سائنس میں ماسٹرز کر رہی تھی، جبھی اس کے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ زندگی اس کے گرد مزید تنگ ہو گئی، کوئی بھی اپنا باقی نہ رہا تھا۔ نازی خاتون نے اس کی زندگی مزید عذاب کر دی۔ دوسری طرف علی باپ کے انتقال کے بعد سب کچھ سمیٹ کر سیدھا پاکستان پہنچا تھا۔ نوشین کی شادی وہیں اس کے والد نے کروا دی تھی، اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ پاکستان آتے ہی سب سے پہلے اس نے مہرو کی تلاش شروع کر دی۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جب سے جدا ہوئے تھے وہ ہر دن گنتا تھا، تصورات میں سوچتا تھا کہ وہ اب کتنی بڑی ہو گئی ہوگی، کیسی لگتی ہوگی، اب بھی اتنی ہی شرارتی ہوگی یا زندگی میں سیریس ہو گئی ہوگی۔ اس کے گھر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے کئی لوگوں سے ملاقات کی جو کہ مہرو کے محلے دار تھے، اور جو کچھ انہوں نے علی کو بتایا وہ اس کا دل ٹکڑوں میں بکھیرنے کو کافی تھا۔ جتنی چاہ اسے مہرو سے ملنے کی تھی، اس سے کہیں زیادہ سلیقہ بیگم سے ملنے کی تھی، مگر ان کے انتقال کا سن کر جہاں وہ شاکڈ ہوا، وہیں مہرو پر ہونے والے ظلم و ستم کا سن کر اس کا دماغ مزید کھولا تھا۔ اور جب وہ اس کے گھر پہنچا اور اس کی حالت دیکھی تو بنا کچھ سوچے سمجھے اسے نکاح میں لینے کا فیصلہ کر لیا، چاہے اسے کتنی بڑی قیمت ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ تبھی کچھ دیر وہ مہرالنساء سے مہرالنساء مہراب علی بن چکی تھی، مسز مہراب علی۔ نیند میں ہی اسے زوردار جھٹکا لگا، آنکھ کھل گئی، پلکوں پر بے حد بوجھ تھا، جسم پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ ہمت کر کے اس نے آنکھیں کھولی، دھندلی سی چھت نے اپنا نظارہ کروایا جو گزرتے لمحوں کے ساتھ واضح ہونے لگی تھی۔ مہرو نے سر اٹھانا چاہا، مگر جسم اتنی تکلیف کا شکار تھا کہ وہ ہل تک نہ سکی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے گردن سامنے کو جھکائی۔ وہ نیوی بلیو اور سفید رنگ کے امتزاج میں سجایا ہوا ایک عالی شان کمرہ تھا، جس میں جہازی نما بیڈ پر مہرو اس وقت لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے وجود پر نگاہ دوڑائی تو اسی عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ پھر ہمت کر کے گردن موڑی تو پورے وجود میں کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہاں محراب اس کے بستر کے پاس کرسی پر براجمان تھا۔ وہ اس وقت سجدے نما حالت میں اپنا ماتھا بیڈ پر ٹکائے ہوئے تھا، اور اس کا ایک ہاتھ مہرو کے ڈرپ والے ہاتھ پر دھرا تھا، جو کہ تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ مہرو نے دہل کر اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ فوراً نیند سے کسمسا کر اٹھا، اور جیسے ہی مہرو کو ہوش میں آتا دیکھا تو فوراً سے اس کے ویران چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ تم اٹھ گئی؟ طبیعت کیسی ہے؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو تو مارے ڈر کے اس کا ہاتھ پرے کرنے لگی۔ اٹس اوکے مہرو، اب سب ٹھیک ہے، پلیز مجھ سے مت ڈرو۔ مہرو کی حالت پر اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی شوق اور چنچل مہرو نہ جانے کدھر کھو گئی تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی تو شاید ہوا سے بھی خوف کھاتی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ وہ وحشت سے بند کمرے کو دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ تم اپنے گھر میں ہو مہرو، اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ یقین کرو میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ محراب نے تسلی دینے کی خاطر اس کا ہاتھ سہلانا چاہا تو فوراً سے ہاتھ پیچھے کر گئی۔ محراب علی بے بسی اور دکھ سے لب بھینچ کر رہ گیا۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی چھائی رہی، بس ان دونوں کی سانسوں کا تسلسل بھرا شور تھا۔ آپ نے مجھے خرید لیا۔ کچھ دیر بعد مہرو کی بھرائی ہوئی آواز پر محراب نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ مہرو اس نے شاید وضاحت دینی چاہی، پلیز مجھ پر رحم کریں۔ میں ایک آزاد اور جیتی جاتی انسان ہوں۔ میری ماں نے جتنی رقم آپ سے لی ہے میں کسی نہ کسی طرح سے اسے ادا کر دوں گی، آپ بس مجھے جانے دیں۔ وہ روتے ہوئے اس کی منت کرنے لگی۔ محراب اس کی تکلیف اور بے بسی پر آنکھیں میچ گیا۔ اس کی مہرو نے اس کو نہیں پہچانا تھا، وہ تو اسے کوئی درندہ سمجھ رہی تھی۔ 15 سال کا عرصہ چھوٹا نہیں ہوتا، اور جتنے دکھ مہرو نے دیکھے تھے اس کا اچھی یادوں کا بھولنا بنتا ہی تھا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو تم کہاں جاؤ گی مہرو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ پلیز مجھے مہرو کہہ کر مت پکاریں۔
اس نام سے مجھے پکارنے کا حق میرے سب سے قریبی لوگوں کو ہے جو میری قدر کرتے ہیں۔ آپ تو میرے خریدار ہیں۔ وہ تلخ ہوئی۔ محراب پھیکا سا مسکرایا۔ یقین جانو مہرو، اس دنیا میں اب مجھ سے زیادہ کوئی تمہارا قریبی اور اپنا نہیں ہو سکتا، اور تم یہ بات خود تسلیم کرو گی۔ وہ پورے یقین سے بولا تھا۔ مہرو گہرے گہرے سانس بھرتی اس کو دیکھے گئی۔ تمہارے وارڈروب میں ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ میں ناشتہ لے کر آ رہا ہوں، تم نہا دھو کر فریش ہو جاؤ۔ اگر تم چاہو تو میں ہیلپ کے لیے میڈ کو بھیج دیتا ہوں۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کرسی پر سے اٹھتا بولا۔ ناشتہ؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ اسے یاد آیا اس کا نکاح تو شام میں ہوا تھا اور اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب وہ تب سے لے کر اب تک بے ہوش تھی۔ دل میں یکدم خوف سے دھڑک اٹھا۔ مہرو، میڈ کو بھیجوں؟ محراب اس سے پھر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، آپ جائیں یہاں سے پلیز، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ برا سا منہ بنائے بغیر مسکرا کر بولتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وارڈروب کے پاس آئی۔ جو ہی اس کا پٹ کھولا تو آنکھیں مارے حیرانی کے پھیلتی گئی۔ وارڈروب قیمتی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ برانڈڈ جوڑے، جوتے، جولری، پرفیومز، سب کچھ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ لمحے بھر کو دنگ رہ گئی تھی۔ پھر جب اپنی اوقات ایک بکاؤ عورت کے طور پر یاد آئی تو فوراً سے اس کی آنکھوں کی روشنی بجھ سی گئی تھی۔ ایک سادہ سا جوڑا اٹھا کر دکھتے بدن کو سنبھالتی وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی تھی۔ جب واپس لوٹی تو ہوش ٹھکانے آئے ہوئے تھے۔ سامنے محراب ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتے کی ٹیبل سیٹ کر رہا تھا، اور جو اس کا انداز تھا یوں لگتا تھا جیسے وہ اپنے کسی خاص کے لیے سب نہایت چاو سے کر رہا ہے۔ مہرو کا دل بے ساختہ متضاد خیالات کا شکار ہوا۔ وہ بھلا کیسے اس کے لیے خاص ہو سکتی تھی جس لڑکی کو وہ اتنی بڑی رقم میں خرید کر لایا تھا؟ کیا پتہ وہ آگے منافع لگا کر اسے بیچ ڈالتا۔ یہ خیال اس کے دل کو بے دردی سے مسلنے کے لیے کافی تھا۔ آ جاؤ مہرو، اسے آتا دیکھ کر وہ خود اس کی طرف بڑھا اور سہارا دے کر صوفے تک لایا۔ مہرو چاہ کر بھی اس کا ہاتھ جھٹک نہیں سکی۔ ملازمہ ناشتہ لگا کر کمرے سے جا چکی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، اس کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے محراب نے تعریف کی۔ انگوری اور سفید رنگ کے امتزاج کا جوڑا زیب تن کیے وہ بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ مہرو گھبرا کر یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اس کے انداز پر محراب نے لب کچل کر وہ مشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ چلو جلدی سے ناشتہ کرو، شاباش، پھر تمہیں میڈیسن بھی لینی ہے، وہ اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ مہرو نے ایک نگاہ سامنے ناشتے کی ٹیبل پر گھمائی تو نہ جانے کتنے انواع و اقسام کی چیزیں محراب نے دسترخوان کی زینت بنا رکھی تھی، مگر مہرو کی نظر آملیٹ پر ٹک کر رہ گئی۔ محراب نے اس کی محویت محسوس کر کے خود آملیٹ اور پراٹھا اس کی پلیٹ میں نکالا۔ میں جانتا تھا تم یہی چوز کرو گی، وہ مسکرایا۔ مہرو نے ناسمجھی کے ساتھ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ بتاؤں گا پھر کبھی، وہ سسپنس پیدا کرتے ہوئے بولا، اور پھر اپنے لیے بھی وہی ناشتہ نکال لیا۔ لو نا، اس کو تذبذب کا شکار دیکھ کر اس نے خود ہی لقمہ بنا کر مہرو کی جانب بڑھایا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، میں خود ہی۔ اس سے پہلے وہ بات پوری کرتی، محراب نے اس کے منہ میں لقمہ رکھ دیا تھا۔ مہرو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کو دیکھے گئی۔ نہ جانے کیوں لگا جیسے زندگی میں یہ منظر دہرایا گیا ہو، بس جگہیں تبدیل ہو گئی تھیں مگر جذبات وہی تھے۔ وہ بنا کچھ بولے چپ چاپ محراب کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ ناشتہ کرو، مجھے دیکھنے کو تو ساری عمر پڑی ہے، بلکہ اب تو ساری عمر مجھے ہی دیکھنا ہے، وہ شرارت سے بول رہا تھا۔ مہرو کے حلق میں نوالا اٹک سا گیا۔ وجہ خوف نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سا احساس تھا، شاید خوشی کا۔ اگر وہ شخص واقعی اتنا اچھا تھا تو مہرو کیوں اس کے ساتھ پر شکر گزار نہ ہوتی؟ یہی سب سوچتے سوچتے وہ چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ 2-3 دن اس کے کمرے میں بند رہ کر ہی گزر گئے۔ محراب جس طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا وہ اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کبھی کبھار اس سے لگتا وہ ایک اچھا انسان ہے اور ان کے بیچ کے رشتے کی نوعیت سے اس کا خیال رکھ رہا ہے، تو کبھی لگتا کہ اس کی تیمارداری اور خوراک کا خیال اس لیے رکھ رہا ہے تاکہ اس کو آگے اچھے داموں بیچ سکے۔ اور سب سے بڑا ڈراؤنا سوال تو یہ اٹھتا تھا کہ محراب کو اس طرح اچانک ان کے گھر آنا، نازی خاتون کا نکاح کے لیے فوراً مان جانا،
اور اس کے بدلے بھاری رقم وصول کرنا۔ سب سے بڑی بات جو پریشان کر دینے والی تھی وہ یہ کہ محراب اس کا نام اور اس کی بہت سی باتوں کے بارے میں جانتا تھا۔ کیسے؟ کیا اس نے کافی عرصے سے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ بس یہی باتیں اور سوچیں تھیں جو اس کو پاگل کرنے کے در پہ تھیں۔ اب اس نے ہمت کر کے قدم کمرے سے باہر نکالے۔ گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی بیرونی دروازہ پار کر گئی۔ سامنے وسیع عریض لان تھا اور اس کے پار مین گیٹ تھا جہاں سے نکل کر وہ بھاگ سکتی تھی۔ اللہ کا نام لے کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے اور شکر کرنے کو تو یہی کافی تھا کہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مہرو اپنے قدموں میں تیزی لے آئی۔ مین گیٹ کے پاس پہنچتی اس نے ہالے سے گیٹ کھولا اور سر نکال کر باہر جھانکا۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ گیٹ کو تھامے بے ساختہ وہ نیچے کو جھکی، گہری گہری سانسیں بھرنے لگی۔ دل مارے خوف کس قدر زور زور سے دھڑک رہا تھا، گویا باہر ہی نکل آئے گا۔ پھر گہری سانس خارج کر کے سیدھی ہوئی اور گیٹ سے نکلنا چاہا۔ کسی لمحے کسی نے گیٹ زور سے بند کیا۔ مہرو جو گیٹ کا سہارا لیے کھڑی تھی جھٹکے سے آگے کو ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی نے اس کو بازوں سے تھام کر پیچھے کیا۔ چور نظروں سے اس نے سامنے کو سر اٹھایا، دیکھا جہاں محراب شدید ناراضگی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی مہرو کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی اسے صفائی دینے لگی، مگر وہ اسے کھینچتا وہ اندر لے آیا۔ کیا سوچ کر تم یہ کرنے والی تھی؟ اس کو کمرے میں لا کر اندر دھکیلتے ہوئے وہ غصے سے دھاڑا۔ آئی ایم سوری۔ مہرو کی ٹانگیں بری طرح سے لرز رہی تھی۔ کیا تم سچ میں سوری فیل کر رہی ہو؟ وہ تن سے اس کو دیکھتا پوچھ رہا تھا اور مہرو خوف بھری نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ تم مجھے بتاؤ، کیا میں نے ان 3 دنوں میں تمہیں کوئی تکلیف دی؟ میں نے کوئی ظلم کیا تم پر؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ تمہارا اعتماد حاصل کر لوں، پر افسوس کہ میں ناکام رہا۔ وہ مایوسی کی حدوں کو چھو رہا تھا۔ آپ مجھے خرید کر لائے ہیں۔ مہرو کی سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی تھی۔ اسٹاپ اٹ مہرو، وہ غصے سے چیخا۔ مہرو اس کی اونچی آواز پر مزید دہل گئی۔ میں تمہیں نکاح کر کے لایا ہوں، سمجھی؟ چاہو تو میرا فون چیک کر سکتی ہو، تمہاری ماں کی 1000 مسڈ کالز ہسٹری میں سیو ہیں۔ میں نے اس کو پیسے نہیں دیے۔ میں کسی عورت کی نہ تو اتنی تذلیل کر سکتا ہوں اور نہ کسی کو کرنے دوں گا، سمجھی تم؟ تمہارا اور میرا پاکیزہ رشتہ اب آسمانوں پر رجسٹر ہے۔ پلیز اسے بدگمانی سے میلا مت کرو۔ بات کے اختتام پر اس کا انداز التجائیہ ہوا۔ مہرو تو اس کے انکشاف پر ہی ششدر کھڑی تھی۔ وہ کوئی بکاؤ مال نہیں تھی، اسے خریدا نہیں گیا بلکہ عزت سے نکاح کے بندھن میں باندھا گیا تھا۔ اس کا شوہر اس سے مخلص تھا، اس کا خریدار نہیں تھا۔ یہ خیال ہی اس قدر خوشگوار تھا کہ وہ اس کو محسوس کرنے کی خاطر وہیں کھڑی رہ گئی۔ جب ہوش آیا تو محراب وہاں سے جا چکا تھا۔ مسلسل فون کی رنگ کرنے پر مہرو نیند سے بیدار ہوئی اور ساتھ ہی نگاہ بیڈ پر اپنے پہلو میں دوڑائی۔ آج دوسرا دن تھا اور محراب گھر نہیں لوٹا تھا۔ بدمزہ ہو کر اس نے فون کی اسکرین دیکھی جہاں نازی خاتون کا نام جگمگا رہا تھا۔ بے اختیار وہ جھٹکے سے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ دل بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ پھر یاد آیا کہ وہ اب پہلے والی کمزور مہرو نہیں رہی۔ لب بھینچ کر اس نے اسکرین کو گھور کر دیکھا اور کال اٹینڈ کر کے فون کان پر لگایا۔ خیال آ ہی گیا تجھے میری کال ریسیو کرنے کا، بد چلن کدھر مر گئی تھی؟ انہوں نے توقع کے عین مطابق کال اٹھاتے ہی اپنی گندی زبان کا استعمال شروع کر دیا تھا۔ کیوں کال کر رہی تھی آپ مجھے؟ وہ بدلے میں نہایت ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے میں بولی۔ دوسری جانب نازی خاتون کا منہ اس کے انداز پر کھلا تھا۔ زیادہ پر نکل آئے ہیں تیرے بد قماش، وہ بھڑک اٹھی۔ یہ سب میں بھی آپ کو بول سکتی ہوں، اگر تمیز سے فون کرنے کی وجہ بتائیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے مجبوراً آپ کی کال کاٹنی پڑے گی۔ مہرو کا وجود غصے کی زیادتی سے کانپنے لگا۔ تجھے تو میں دیکھ لوں گی، پہلے اپنے شوہر سے بات کروا۔ وہ زخمی ناگن بنی پھنکار رہی تھی۔ گھر پر نہیں ہے وہ، کوئی کام ہے تو بتا دیں، وہ لاپرواہی سے بولی تھی۔ زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بکاؤ مال ہے تو، یہ بات کبھی مت بھولنا۔ انہوں نے مہرو کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دبایا تو وہ تنزن مسکرائی تھی۔
میں بکاؤ مال نہیں ہوں، بکی ہوئی تو آپ ہیں جس نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو چند لاکھ کے عوض بیچ ڈالا۔ مگر افسوس، اتنا گھاٹے کا سودا کر ڈالا آپ نے کہ مجبوراً مجھے کال کر رہی ہیں کہ آپ کا پیسہ جو آپ مجھے بیچ کر میرے شوہر سے لینا چاہتی تھی وہ دلوا دوں آپ کو۔ وہ تمسخرانہ انداز سے ہنسی۔ دوسری جانب نازی خاتون کا وجود اس وقت راکھ ہو رہا تھا۔ میں ضرور اپنے شوہر کو یہ سب کہوں گی، بلکہ کل ہی پولیس کو لے کر آتی ہوں۔ اپنے باپ کی جائیداد بھی تو وصول کروں گی اور آپ کو جیل کی سیر بھی کرواؤں گی۔ آخرکار آپ نے ایک آزاد انسان کو بیچنے جیسا جرم کیا ہے۔ کیا کہتی ہیں آپ پھر؟ کل کس وقت آؤں؟ مہرو نے بات کے اختتام پر اسے طنزیہ پوچھا۔ دوسری جانب نازی خاتون کا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے اس نے فوراً سے کال کاٹ دی تھی۔ مہرو چند لمحے تلخی سے اسکرین کو دیکھتی رہی، پھر موبائل سائٹ پر پٹک کر چپل پیروں میں اڑستے بکھرے ہوئے بال سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ چندہ، اس وقت کیا بنا رہی ہیں آپ؟ مہرو کچن میں داخل ہوئی تو چندہ نامی ملازمہ نہایت ہی نہماک سے گاجریں چھیل رہی تھی۔ میڈم، وہ محراب سر کی سسٹر کل آ رہی ہیں لنڈن سے، ان کو گاجر کھیر بہت پسند ہے۔ سر نے بولا ہے کہ میں ابھی سے تیار کر کے رکھ دوں، کل کو اور بھی تیاریاں کرنی ہوں گی نا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ محراب آ گئے؟ وہ حیران ہوئی۔ جی سر، تو کب کے آ گئے؟ اسٹڈی میں ہوں گے شاید، ملازمہ نے اطلاع دی تو وہ بظاہر حیرت چھپاتی بھاگ کر اسٹڈی کی طرف گئی جہاں وہ کسی سے کال پر بیزی تھا۔ مہرو اندر چلی آئی اور اس کو اسمائل پاس کی، جسے محراب نے دیکھنے کے باوجود کمال مہارت سے اگنور کیا، بلکہ کال بھی لمبی کر دی۔ وہ چند لمحے مایوسی سے اس کو دیکھتی رہی، پھر شرمندگی محسوس کر کے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی محراب نے فون واپس ٹیبل پر رکھا جہاں پر وہ کافی دیر سے بات کرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ ایک پراسرار سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ وارڈروب سے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلائے سلیکٹ کرنے لگی کہ کل کو محراب کی بہن کے آنے پر کیا پہنے گی۔ محراب کی کوئی بہن بھی تھی، اسے اب پتہ چل رہا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ سارے ہی جوڑے اتنے خوبصورت اور قیمتی تھے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون سا والا پہنے۔ اتنے میں محراب کمرے میں داخل ہوا تو اس قدر پھیلاوا دیکھ کر ٹھٹک کر رکا تھا۔ کپڑے ٹٹولتی مہرو کے ہاتھ رکے اور اس نے لب کچل کر شرمندگی سے محراب کو دیکھا جو مسلسل اس پھیلاوے کو ہی گھورتا جا رہا تھا۔ میں سمیٹ دیتی ہوں ابھی، وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ محراب بنا کوئی جواب دیے چپ چاپ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا۔ ریسٹ واچ اتارتے ہوئے اس کی نظریں مہرو پر تھیں جو ابھی بھی کنفیوز سی کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر چپ چاپ واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ سنیں، مہرو کے پکارنے پر اس کے قدم رکے۔ سوالیہ نظروں سے اس نے مہرو کو دیکھا جو مارے خجالت کے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ میں کل پہننے کے لیے ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی، کیا آپ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ہمت کر کے اس نے پوچھ ہی ڈالا۔ محراب نے اس کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے بول رہا ہو کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، مطلب میں کون سا ڈریس پہنوں؟ اس کی سوالیہ نظروں سے گھبرا کر وضاحت کرنے لگی۔ محراب چند لمحے کپڑوں کے ڈھیر کو گھورتا رہا، پھر سلور رنگ میں سلک کی نفیس ساڑی پر ہاتھ رکھ کر چلا گیا۔ مہرو نے خوشی سے اس قیمتی اور خوبصورت ساڑی کو اٹھا کر دیکھا، پھر ایکسائٹڈ سی اس کے ساتھ کی میچنگ جولری اور جوتے تلاشنے میں جٹ گئی تھی۔ دروازے کے پار کھڑے محراب کے لبوں پر بھی پرسکون مسکان رقصاں تھی۔ اگلے دن مہرو 11 بجے کچن میں چلی گئی۔ ابھی تک ملازمین کام کے لیے نہیں آئے تھے۔ محراب بھی گہری نیند سو رہا تھا، اسی لیے بنا کوئی شور پیدا کیے وہ کچن میں چلی آئی۔ آج اس نے محراب کی بہن سے پہلی بار ملنا تھا تو وہ کسی بھی قسم کا برا تاثر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے ہی اس نے محراب کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا۔ کچن میں آ کر وہ مختلف ڈشز بنانے کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ اسے کام کرتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے تھے جب ہی چندہ کچن میں داخل ہوئی۔ میڈم، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیرانی سے تقریباً چیخی۔ کچن میں کھڑے ہو کر انسان کیا کرتا ہے چندہ؟ وہ اس کے سوال سے کوف زدہ ہوئی۔ میڈم آپ پلیز چھوڑ دیں، جو کرنا ہے مجھے بتائیں، میں کر دیتی ہوں، سر مجھ سے بہت ناراض ہوں گے۔ چندہ کی جان پر بن گئی۔ کوئی کچھ نہیں کہتا جب تک میں یہاں ہوں، آپ ایسا کریں مجھے سلاد بنا دیں اور رائتا بھی، جلدی سے پلیز۔
وہ پلاؤ کے لیے یخنی چڑھاتے ہوئے اجلت سے بول رہی تھی۔ بیچاری چندا سر ہلاتے اس کے کہے پر عمل کرنے لگی۔ گھنٹوں کھڑا ہونے کی وجہ سے اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا، ایڑیاں بھی درد کر رہی تھیں، مگر وہ ہمت کیے کھڑی رہی اور پورے انہماک سے کھانا بناتی رہی۔ پلاؤ کو دم دے کر اس نے کڑھائی میں چمچہ گھمایا اور پھر فریج سے میٹھا نکال کر چیک کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ محراب کی آواز پر وہ دونوں تقریباً اچھل پڑی۔ کچھ نہیں، بس لنچ تیار کر رہے ہیں ہم۔ ایک نظر ڈری سہمی چندا پر ڈال کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ہم؟ محراب نے بھویں اچکائیں۔ ہاں جی، کیونکہ میری نند پہلی بار یہاں آ رہی ہیں ہماری شادی کے بعد، تو میرا حق بنتا ہے کوکنگ کرنے کا، وہ پورے اعتماد سے بولی۔ محراب نے اس کو یوں دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ اس کو مسلسل خود کو گھورتا پا کر مہرو زور سے کھنکاری اور پھر اس کے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ گاڑی کی کیس اس کے ہاتھوں میں دیکھ کر مہرو نے سوال کیا۔ آپ ہی کو ایئرپورٹ سے لینے جا رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے بول کر چلا گیا۔ چندا باقی کام میں آپ پر چھوڑ رہی ہوں، مجھے تیار بھی ہونا ہے، خیال رہے کوئی گڑبڑ نہ ہو، وہ اجلت میں بول کر تیزی سے تقریباً بھاگتی ہوئی کچن سے نکل گئی تھی۔ پیچھے چندا اس کی پھرتیوں پر مسکراتی رہ گئی تھی۔ شاور لے کر اس نے اپنی گھنی زلفیں سلجھائیں اور چہرے کو میک اپ سے سنوارنے لگی۔ آنکھوں میں خوب بھر بھر کر کاجل ڈالا جس سے اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مزید دلکش لگنے لگی تھیں۔ ہلکا سے لپ گلاس لبوں پر لگایا اور پھر بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ ساڑی کو سیٹ کر کے اس نے میچنگ جیولری پہنی۔ اس دوران اس کے لب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر اس نے ڈریسنگ کے سامنے گھوم کر اپنا جائزہ لیا۔ بال یوں ہی کھلے چھوڑ دیے، لمبی اور گھنی زلفیں پوسٹ پر بکھری ہوئی تھیں۔ سینڈلز پہن کر وہ بیڈ پر بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ پھر باہر جا کر چیک کیا، مگر ابھی تک محراب نہیں لوٹا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ کر ٹہلنے لگی۔ چندا نے اسے بتایا تھا کہ فی الحال صرف محراب کی بہن آ رہی تھی، ان کی فیملی نے بعد میں آنا تھا۔ واپس آ کر وہ بیڈ پر بیٹھی جو کہ محراب کی سائڈ تھی۔ بوریت محسوس کرتے اس نے سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر دیکھی۔ سامنے ایک پکچر فریم الٹا پڑا ہوا تھا۔ بھویں سکیڑے اس نے فریم اٹھایا اور پھر اس کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی نگاہ تصویر پر پڑی تو وہ جھٹکے سے بستر پر سے اٹھی تھی۔ آنکھیں تو مارے حیرانی کے بری طرح سے کھلی تھی اور لب واہ ہوئے تھے۔ یہ اس کے بچپن کی تصویر تھی جس میں وہ علی کے ساتھ مسکرا رہی تھی۔ یہ ان کے اسکول کے فنکشن کی تصویر تھی جو کہ سلیقہ بیگم نے خود اتاری تھی۔ مہرو کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپانے لگے۔ علی؟ تصویر میں اس مسکراتے بچے کے چہرے کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتے وہ بڑبڑائی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی یہ تصویر محراب کے پاس کیا کر رہی تھی۔ تو کیا علی؟ ابھی وہ اس خیال کو گہرائی سے سوچنا ہی چاہ رہی تھی کہ اسی لمحے دروازہ کھلا اور محراب کے پیچھے خوبصورت اور سوبر سی خاتون نے قدم اندر رنجا کیے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی مہرو کو منہ کھلا، مزید شدت سے کھلا۔ فریم اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر زمیں بوس ہو گیا۔ نوشین آپ بھی؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ مہرو گڑیا، یہ تم ہو؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ نوشین اس سے زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ وہ آتے ہی اس کو زور سے گلے لگا گئی۔ مارے بے یقینی اور خوشی کے وہ دونوں رو رہی تھی۔ دونوں کا ایک دوسرے سے ایک ہی شکوہ تھا کہ کیوں بھلا دیا مجھے، کیوں غیروں کی طرح راستے الگ کر لیے۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر روتی رہی۔ اس دوران محراب چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا، البتہ اس کے لب خوشی کی بدولت مسکرا رہے تھے۔ کتنی حسین ہو گئی ہو تم گڑیا، اس کو ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے نوشین نے تعریف کی۔ مہرو ہمیشہ کی طرح بلش کرتی کھل کھلا اٹھی تھی، جیسے وہ بچپن میں نوشین سے چاکلیٹ لینے اور گال پر بوسہ دلوانے کے بعد شرمایا کرتی تھی۔ تبھی میں کہوں کہ میرا بھائی بچپن سے کیوں تمہارے عشق میں مبتلا ہے؟ وہ شریر نظروں سے محراب کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ فخریہ انداز سے مسکرا دیا۔ کیا مطلب؟ مہرو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ بہن کے ہاتھوں سے کچھ بھی نہ کھانے والا مہرو کے ایک لقمہ کھلانے پر چپ چاپ سب کھا لیتا تھا۔ لندن چلا گیا، 15 سال وہاں گزار دیے، کامیاب بزنس مین بنا اور سینکڑوں رشتے ٹھکرائے۔ کس کے لیے؟ آف کورس اپنی مہرو کے لیے، اور یہاں آ کر شادی بھی کر لی اور بہن کو کوئی خبر تک ہی نہیں۔ نوشین نے محراب کے کان کھینچے تو وہ کان پکڑ کر معذرت کرتا فوراً بہن کو ساتھ لگا گیا۔
جبکہ مہرو تو ویسے ہی نوشین کے انکشافات پر شرم و حیا اور خوشگن خیالات سے گھری ہوئی تھی۔ فریش ہو جائیں جلدی سے، آپ کی بھابھی صاحبہ نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے ڈھیروں پکوان تیار کیے ہیں جن کو نوش فرمانے کے لیے ہم بےتاب ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں آپ کی کمپنی درکار ہوگی، قسم سے بڑی بھوک لگی ہے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بے چارگی سے بولا تو وہ دونوں بے ساختہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے تم چلو ٹیبل پر، میں آتی ہوں۔ نوشین نے ہنستے ہوئے اس کو دھکیل کر کمرے سے نکالا تو وہ سر کھجاتا وہاں سے چلا گیا۔ یہ تمہارے لیے ہے مہرو۔ نوشین نے بیگ سے ڈھیروں چاکلیٹس نکال کر اس کے ہاتھوں میں تپائیں۔ آپ بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو بڑی ہو گئی ہوں میں۔ وہ خامخواہ میں شرمندہ ہونے لگے۔ ارے کیوں ضرورت نہیں تھی؟ تم چاہے جتنی بھی بڑی ہو جاؤ، میرے لیے تو وہ ننھی سی گڑیا ہی رہو گی جو میرے بھائی کے ساتھ کھیلا کرتی تھی۔ انہوں نے عادتاً اس کے گال پر بوسہ دیا تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ ان کے گلے لگ گئی۔ آپ نے ان دو بچھڑے ہوئے پیاروں کو کھونے کے بعد پا لینے کا احساس نہایت فرحت بخش تھا۔ پھر جب ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ایک ہی ٹیبل پر کھانا کھایا تو بہت سی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سلیقہ بیگم کے ذکر پر وہ سب اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک پائے تھے۔ نوشین نے ان دونوں کو ان کے بچپن کی ایسی بہت سی حماقتیں بتائیں تھیں جن پر وہ اپنی ہنسی روک نہیں پا رہے تھے، اور اس طرح خوشیوں کو جیتے ہوئے اس خوبصورت شام کا اختتام ہوا تھا۔ رات کو ڈنر کرنے کے بعد نوشین آپی تو تھک کر سونے چلی گئی۔ محراب نے مہرو کو آئس کریم کی آفر کی جسے اس نے فوراً قبول کیا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ باہر سڑک پر نکل آئے۔ کالونی کی سڑکیں اس وقت خاموش اور ویران تھیں، اور سونے پر سہاگا بولنے کے لیے ان کے پاس بھی الفاظ نہیں تھے۔ بس چپ چاپ قدم سے قدم ملائے چلتے چلے جا رہے تھے۔ کون سا فلیور لوگی؟ آخرکار یہ خاموشی تب ٹوٹی جب وہ دونوں آئس کریم پارلر کے پاس کھڑے تھے۔ چاکلیٹ، وہ جلدی سے بولی۔ محراب نے مسکرا کر سر ہلایا، پھر 2 کپ لیے اور اس کے پاس چلا آیا۔ کھاتے ہوئے چلتے ہیں، میں تھوڑی واک کرنا چاہتا ہوں، وہ اجازت مانگنے والے انداز سے پوچھ رہا تھا۔ مہرو نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ قدم اٹھانے لگے، ساتھ ہی ساتھ آئس کریم بھی کھا رہے تھے۔ بس ایک کام تھا جو ان سے نہیں ہو پا رہا تھا، ایک دوسرے سے بات۔ کیا تم نے مجھے واقعی نہیں پہچانا تھا؟ آئس کریم کا کپ خالی کر کے محراب نے ساتھ لگے ٹریش کین میں پھینکا اور تنگ آ کر خود ہی بولنے میں پہل کی، کیونکہ مہرو سے امید رکھنا بیکار تھی۔ نہیں، وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بولی تو محراب نے افسوس سے اسے دیکھا۔ کتنی بے وفا ہو یار تم، وہ منہ بنا کر بولا۔ آئس کریم کا کپ خالی کر کے پھینکتی مہرو نے حیرانگی سے اسے گھورا۔ میں بے وفا ہوں؟ چھوڑ کر تو آپ بھاگے تھے، اس نے کمر پر ہاتھ ٹکائے کرارا سا جواب دیا۔ بابا دھوکے سے لے کر گئے تھے ہمیں، کوئی آئیڈیا تھوڑی تھا، اس نے منمنا کر وضاحت کی۔ اچھا ٹھیک ہے، تب کا میں مانتی ہوں آپ کی مجبوری تھی، پر اب تو آپ مجھے بتا سکتے تھے نا کہ مہرو بی بی میں محراب علی ہوں، وہ تمہارا روتڑو کلاس فیلو جو بڑے مزے سے روز تمہارے حصے کا لنچ بھی کھا جایا کرتا تھا اور پھر بھی روتا رہتا تھا۔ میں روتا نہیں تھا، یہ بات تم نے غلط کہی۔ محراب کی سیلف رسپیکٹ اور ایٹیٹیوڈ کا ہمیشہ کی طرح مہرو نے پل بھر میں کچرا کر دیا۔ ہاں جی بالکل، آپ صرف روتے نہیں تھے بلکہ دھاڑے مار مار کر روتے تھے کہ ساتھ والوں کو بھی مفت میں رلا دیتے تھے۔ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ اچھا، اور میرے رونے سے سب سے زیادہ دکھ کس کو ہوتا تھا؟ وہ ذرا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے کیا پتا؟ وہ گڑبڑا کر فوراً سے نظریں چرانے لگی۔ اچھا، محراب نے شریر نظروں سے اسے دیکھا تو مہرو فوراً اس کی نظروں کی تاب نہ لا کر اعتراف کر گئی۔ اچھا بابا، مجھے ہوتا تھا سب سے زیادہ دکھ، مانتی ہوں میں، وہ ایک چپت اس کے کاندھے پر لگاتے ہوئے بولی۔ محراب مسکرایا اور پھر یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اپنی ماما کے جانے کے بعد کتنی اکیلی پڑ گئی ہوگی تم۔ میری باری تو تم تھی، مگر تمہاری باری میں نہیں تھا، وہ درد سے چور لہجے میں بولا۔ مہرو کی آنکھیں بھی چھلک پڑیں۔ محراب، میں نے اپنے باپ کی دوسری بیوی کی وجہ سے زندگی میں بہت مشکل وقت کاٹا ہے۔ میں تمہیں شروع میں بہت یاد کیا کرتی تھی تو میں کسی کونے میں تنہا پڑی ہوتی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی۔ محراب دکھ سے اس لڑکی کے غموں کو سن رہا تھا۔ میں ہر رات سونے سے پہلے اپنے پیاروں کو یاد کر کے سویا کرتی تھی، مما، نوشین آپی، تم۔ پھر اس عورت نے میری زندگی اتنی تنگ کر دی کہ میرے لیے خود کو بھی دینے کا وقت ختم ہو گیا۔
میں نے زندگی میں صرف دکھوں کے ساتھ جینا سیکھ لیا۔ مجھے لگا بس اب ان کے ساتھ ہی مجھے جینا ہے، اب خوشیوں کو پانا ممکن ہی نہیں۔ اور پھر تم اچانک آ گئے۔ میں پہلے تو ڈر گئی، مگر تم نے میرے سارے وسوسوں کو لگامیں ڈال دیں۔ تمہارا بہت شکریہ مہراب، میری زندگی میں آنے کے لیے اور مجھے وہ سب لوٹانے کے لیے جو مجھے عزیز تھا۔ آنکھیں نم تھی مگر زبان اور دل رب کے شکر گزار تھے۔ اور تمہارا بھی ڈھیروں شکریہ میری زندگی میں ایک بار پھر سے لوٹ کر آنے کے لیے، میری بکھری ذات کو ایک بار پھر سے سمیٹنے کے لیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تمہارے ساتھ رہوں گا تمہارا خیال رکھوں گا۔ بس پلیز مجھ سے جدا مت ہونا۔ مہرو پلیز مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اس سے اقرار چاہتا تھا، یقین دہانی چاہتا تھا کہ اب وہ کبھی اس سے دور نہیں جائے۔ جب تک میری سانسیں چلتی رہیں گی اور قسمت میں ہمارا ساتھ لکھا ہوگا، میں کبھی آپ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھوٹنے نہیں دوں گی علی، وہ پرعزم لہجے میں بولی تھی۔ شکرانے کے نفل پڑھو گی میرے ساتھ؟ علی نے مسکرا کر اس سے اجازت مانگی۔ ہر روز پڑھوں گی، وہ دل کی گہرائیوں سے بولی۔ چلو پھر۔ وہ اس کے لیے بھاگتا ہوا آگے بڑھ گیا، پیچھے وہ اس کے قدم سے قدم ملاتی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔